الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے. دنیا بھر کے ہزاروں مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات ہوا کرتے ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک اور کڑی کہ آج باب الاسلام سندھ کے مشہور و معروف شہر زمزم نگر حیدرآباد میں ہم سب موجود ہیں، اور یہاں دعوت اسلامی کا عظیم الشان مدنی مرکز بھی قائم ہے، اور اس مدنی مرکز میں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. یہ یاد رہے کہ مسجد میں کھانے پینے، سونے، سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم پینے یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی مسجد میں افطار کرتی ہے، اس میں ہم پانی بھی پیتے ہیں، افطار کا سامان بھی ہوتا ہے، اور پھر تراویح کے دوران بھی کولر وغیرہ مسجد میں لگے ہوتے ہیں تو پانی وغیرہ پیتے ہیں. تو اگر ہماری یہ عادت نہیں ہوگی کہ ہم جب بھی مسجد میں آئیں، مسجد میں داخل ہو کر اعتکاف کی نیت کر لیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں جب یہ امور ہوں ہم گناہ گار ہو جائیں. بالکل اسی طرح اللہ کرے کہ جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضری نصیب ہو جائے. تو ماشاءاللہ کعبہ شریف کو دیکھ کر زمزم شریف پیا جاتا ہے، گنبد خضرا کے نظارے کرتے ہوئے لوگ زمزم شریف پیتے ہیں. اللہ یہ سعادت ہمیں بھی عطا کرے. لیکن اگر وہاں بھی جا کر عادت نہیں ہوئی، مسجد میں داخل ہو گئے اور پھر اس کے بعد پانی یا زمزم پی لیا، تو ایسا نہ ہو گناہ گار ہوں. تو عادت بنائیں، مسجد میں داخل ہوں پہلا کام یہ ہو کہ سیدھا قدم داخل کریں اور داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. اگر ابھی تک میرے کسی بھائی نے اعتکاف کی نیت نہیں کی تو مل کر کر لیں. نویت سنت الاعتکاف. جو میں نے کام بتائے، کھانا پینا، سونا، سحری افطاری، یہ شرعاً اجازت نہیں، لیکن اگر کوئی اعتکاف کی نیت کر لے گا تو ضمناً یعنی ضرورتاً یہ کام بھی اس کے لیے جائز ہو جائیں گے. درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے. غور سے سنیے کہ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں. فرمایا وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے. نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا. اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ یہ تینوں کام کتنے پیارے ہیں، اللہ کو کتنے پسند ہیں کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ ان خوش نصیبوں کو عطا کرے گا جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ لوگ اپنی پریشانی کے وقت ان سے رجوع کرتے ہیں اور وہ اپنی کوششوں سے ان کی پریشانیاں دور کرتے ہیں. لیکن ذرا غور کریں کہ پریشانی دور کرنے والے کو تو اتنا اجر کہ اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. وہ لوگ جو پریشانی کریٹ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ سوچیں ان کا کیا انجام ہوگا. ایک طرف پریشانی دور کرنے والے کو جب اتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے، تو جو پریشان کرتا ہے مسلمان کو اسے سوچنا چاہیے کہ عذاب کتنا بڑا دیا جائے گا. مگر آج کچھ لوگوں کا یہ شیوا، یہ انداز، یہ طریقہ ہے
کہ جناب ہمارا کام سیدھا ہونا چاہیے، چاہے کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ شریعت میں مسلمان کے لیے راحت کرنا، آسانی کرنا کتنا محمود ہے کہ روایتوں کے الفاظ ہیں کہ وہ لوگ یعنی کسی کی راہ چلتے میں کوئی کانٹا دور ہٹا دے، پتھر ہٹا دے، یہ بھی صدقہ ہے. بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا کہ کسی نے راستے سے کانٹا یا پتھر یا کوئی دشواری تھی راستے کی، وہ دور کر دی، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. لیکن جو راستے میں رکاوٹ کھڑی کرے، جو راستے میں خامخواہ گندگی کرے، ایسے کام کرے جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، صرف ظلم کرنا، ڈکیتی مارنا، قتل کرنا، مار دھاڑ کرنا ہی تکلیف پہنچانا نہیں. یقیناً وہ بڑی تکلیف ہے. ہم میں سے بہت سارے ان عادتوں میں نہیں ہوں گے، لیکن چھوٹی چھوٹی تکلیف ہم اپنی عادتوں کی وجہ سے پہنچا جاتے ہیں. مثال کے طور پہ موٹر سائیکل ہے. اب موٹر سائیکل ایسی جگہ کھڑی کرنا جہاں کسی کو کھڑی کرنے سے تکلیف ہوگی، گاڑی ایسی جگہ پارک کر دینا جہاں پارک کر کے کسی مسلمان کو پرابلم ہوگی. ہم سمجھتے ہیں یار میری گاڑی ہے نا، کھڑی کر دو بھائی، تکلیف ہوتی ہو تو ہو. نہیں، ابھی آپ نے سنا پریشانی دور کرنے والے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. مگر آج پریشان کیا جاتا ہے بغیر کسی یوں سمجھیے فائدے کے، خامخواہ عادت میں ہے. پتا ہے کہ میں اگر اپنے گھر کا کچرا باہر ڈالوں گا تو راہ چلتے ہوئے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، پڑوسی کے گھر کے آگے ڈالوں گا تو پڑوسی کو تکلیف ہوگی. مگر یہ ذہن ہی نہیں ہے کہ کسی طریقے سے میں مسلمانوں کو راحت پہنچانے والا بنوں، خوشی داخل کرنے والا بنوں، تکلیف دور کرنے والا بنوں. ہماری گفتگو، ہمارے انداز میں بعض اوقات ایسے الفاظ ہوتے ہیں طنز ہیں، دل جلا دینے والے الفاظ، سامنے والا بیچارہ کرچی ہو جائے اس کا دل. لیکن نہیں سوچتے لوگ کہ میرے نہ مسکرانے سے، میرے صحیح جواب نہ دینے سے سامنے والے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کرے میں بھی ایسا بن جاؤں اور آپ بھی ایسے بن جائیں کہ ہم مسلمانوں کی پریشانی دور کرنے والے بن جائیں. دوسرا، سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے وہ کون ہوگا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا؟ وہ خوش نصیب کہ میرے آقا فرماتے جس نے میری سنت کو زندہ کیا. اللہ سلامت رکھے ہمارے پیر و مرشد بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری کو. کیا بدنی ماحول ہمیں عطا کر دیا ہے، جہاں کتنی سنتیں زندہ ہو رہی ہیں اور اللہ کی رحمت سے انہیں کتنا ثواب مل رہا ہوگا. اللہ ہمیں بھی پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والا اور سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے. مگر وہ لوگ جو سنت سے دور زندگی گزارتے ہیں، تھوڑا سا اپوزٹ بھی چلے نا. جس کو اتنا انعام یہ کام کرنے پر مل رہا ہے، اس کے مخالف کام کرنے والے کا کیا بنے گا؟ تو جو سنتوں سے دور زندگی گزارتے ہیں، معاذ اللہ کئی تو ایسے جن کو سنتوں سے پیار کی بجائے معاذ اللہ سنتیں ہی اچھی نہیں لگتی ہیں. اپنے ایمان پر غور کریں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تمہیں اچھا نہیں لگتا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں سنتوں سے پیار بھی ہونا چاہیے اور سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے. اور یہ مدنی ماحول دعوت اسلامی کا جو سنتوں بھرا مدنی ماحول ہے، اس میں آتے رہیں، ان کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، اجتماعات میں شرکت کریں، سنتوں پر عمل کرنے کا، سنتوں کو زندہ کرنے کا جذبہ بھی ملے گا. اور اللہ نے چاہا اس کی برکت سے قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہو جائے گا. تیسرا خوش نصیب کون ہوگا؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. مبارک ہو انہیں جو روزانہ سینکڑوں بار درود پاک پڑھتے ہیں. لیکن ہماری بہت بڑی اکثریت وہ ہے جن کے پاس فضول باتوں کا ٹائم ہے، سوشل میڈیا پر، موبائل پر گھنٹوں گزارنے کے لیے ٹائم ہے، دوستوں میں بیٹھ کر گپ شپ کچیری کرنے کا ٹائم ہے. ٹائم نہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کا ٹائم ہے. حالانکہ ایک ایک درود ہمارے درجے بڑھاتا ہے، ایک ایک درود ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھاتا ہے، ہر درود ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. لیکن ہم ہیں کہ درود پاک سے دور رہ گئے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا نہ کریں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس مبارک مہینے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر شب جمعہ ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کے ذکر کرنے کی، اس اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت کے ساتھ ایک بار بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بیان سننے کی کچھ نیتیں کر لیتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے.
پہلی نیت یہ کرتے ہیں کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا۔ تو آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں، دو زانو بیٹھ جائیں، تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں۔ یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب اور اذکروا اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک بڑے ہی عجیب و غریب مدنی منع کا ایک واقعہ ہم نے سننا ہے، اور یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ درس، بہت کچھ پیغام دے رہا ہے۔ یہ واقعہ الروض الفائق نامی کتاب میں علماء نے لکھا ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے اس رات عجیب چیز دیکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کی کہ میرے گھر والوں کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، میں بازار گیا، مچھلی خریدنے کے بعد ایک مزدور بچہ تھا، میں نے اس کو ساتھ لیا کہ وہ مچھلی اٹھائے اور میرے ساتھ چلے، چنانچہ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں جب اس نے ظہر کی اذان سنی، اس بچے نے، مزدور بچے نے، تو مجھے کہا اے محترم آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ گویا اس نے اچانک مجھے غفلت سے بیدار کر دیا۔ میں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور پڑھیں گے۔ اب اس بچے نے کیا کیا کہ جس برتن میں مچھلی تھی وہ برتن مسجد کے دروازے پر رکھا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ اتنا توکل، اتنا بھروسہ تھا، برتن بچے کا تھا، مچھلی میری تھی۔ اب میں نے سوچا یہ بچہ ہو کر اپنے برتن کو اللہ کے حوالے کر سکتا ہے، میں نے مچھلی بھی اللہ کے حوالے کی اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ وہ بچہ اذان سے لے کر اقامت تک نماز پڑھتا رہا، پھر اقامت ہوئی تو جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھی۔ جب باہر نکلے تو برتن اپنی جگہ بالکل صحیح سالم موجود تھا، کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کہتے وہ برتن لے کر میں گھر آیا، بچہ بھی ساتھ تھا۔ میں نے یہ واقعہ اپنے گھر والوں کو سنایا کہ یہ بچہ کیسا نمازی ہے اور کتنا اللہ پر بھروسہ ہے اس کو۔ تو گھر والوں نے کہا ایسا کیجئے، اس بچے کو ہمارے ساتھ کھانا کھانے کی، مچھلی کی دعوت دے دیجیے، اب مچھلی لے کر ہی آئے تو دعوت بھی دے دیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ ایسا کریں کہ آج مچھلی کی دعوت ہے، آپ ہمارے گھر ہی کھانا کھا لیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں۔ چھوٹا بچہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں۔ اب یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے افطار کی دعوت قبول کر لو۔ تو بچہ کہتا ہے مجھے دعوت تو قبول ہے مگر ابھی تو افطار میں وقت ہے، مجھے مسجد کا راستہ بتائیے۔ کہتے ہیں میں نے مسجد کا راستہ بتا دیا، وہ مسجد میں جا کر بیٹھ گیا، مغرب کی نماز ادا کر لی۔ میں نے کہا اب چلو گھر پہ افطار ہو گیا، کھانا کھا لو۔ کہتا نہیں عشاء پڑھ کر جائیں گے۔ عشاء تک عبادت کرتا رہا، عشاء کی نماز ادا کی، پھر میرے گھر آیا۔ اب گھر میں 3 کمرے تھے، ایک میں اور میری زوجہ رہتے تھے، دوسرے کمرے میں میری 20 سالہ معذور بیٹی تھی، تیسرا کمرہ اس مہمان کو دے دیا۔ رات کا آخری جب پہر آیا تو میرا دروازہ، میرے بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے کہا کون ہے؟ تو کہا میں آپ کی بیٹی ہوں، دروازہ کھولیں۔ کہا میری بیٹی کیسے دروازے تک آ سکتی ہے؟ وہ تو 20 سال سے بستر پر پڑی ہے، معذور ہے، چل پھر نہیں سکتی، سچ بتاؤ کون ہو؟ تو لڑکی کہتی ابا جان میں ہی ہوں، ذرا دروازہ کھول کر دیکھیے تو صحیح۔ والد صاحب کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، وہ بیٹی جو اپنے بستر سے کبھی کھڑی نہ ہو سکتی تھی اب میرے سامنے اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ میں نے کہا ماجرا کیا ہے، تم کیسے شفا یاب ہو گئی؟ وہ لڑکی کہتی ہے آپ اور میری امی آپس میں مہمان کا ذکر کر رہے تھے کہ بڑا نیک بچہ ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ میں نے رات اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ جو گھر میں نیک مہمان آیا ہے اس کے وسیلے سے مجھے شفا عطا فرما۔ میں نے دعا کی، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی۔